حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولیات، یعنی آپ نے جو پہلے کام کیے اور وہی کام آج تک قیامت تک اس شریعت میں باقی رہیں گے۔ کل ہم نے آپ کے حالات مبارک پڑھے، آج آپ کے اولیات، یعنی آپ نے سب سے پہلے کون آپ نے کام کیے تھے، اس کے بعد وہی کام انسان مسلمان مومن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہی نے اپنا اور اپنی اولاد کا ختنہ کیا، یعنی یہ وہ کام ہے جو سب سے پہلے آپ سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے آپ کے فوراً ہی دل میں خیال آ گیا ہوگا کہ پہلے جمعتیں گزری ہیں، تو پھر پتہ تو یہی چل رہا ہے کہ اس سے کہ پہلی امت میں ممکن ختنہ نہ تھا، ٹھیک ہے نا جناب۔ دوسری بات، اگر آپ کے دل میں یہ خیال گزرے، اشارہ سمجھ لیا کرو، بیہوش ہو کے بیٹھتے ہو، نندرا میں بیہوش ہونے بیٹھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کتابوں میں آیا ہے نا، پہلے میں نے آپ کا عرض کیا کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، آپ کی ذات پاک سے پہلے 6 نبی والمرسلین تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بھی آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ آپ سے پہلے جو نبی والمرسلین تشریف لے ان کا ختنہ، تو کتابوں میں اور احادیثوں میں ایسے آیا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام ختنہ شدہ تھے۔ وہ ختنہ حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہود علیہ السلام، یہ نبی پاکوں کی ذات پہلے ختنہ شدہ تھا۔ دو بات، نبیوں کی ذات کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے تو وہ ختنہ شدہ تھے، اور امتوں کے بارے میں کوئی سوال کرے تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ میں بھی وہ بغیر ختنے کے ہی، اللہ تعالیٰ کی مرضی جس طرح جیسے جس کو رکھے۔ آپ سے پہلے پیغمبر علیہ السلام ختنہ شدہ پیدا ہوتے تھے، وہی بات آ ہی گئی۔ ہمارے حضور علیہ السلام بھی ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ اگر یہی بات کو لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 نبی پاکوں کی ذات وہ، 7 میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، 7 نبی پاکوں کی ذات ہے جو ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ نمبر 2، سب سے پہلے آپ ہی کے بال سفید ہوئے۔ آپ سے پہلے بال کسی کے سفید نہیں ہوتے تھے۔ جب آپ کے بال مبارک سفید ہے تو آپ نے عرض کی مولا یہ کیا؟ داڑھی مبارک کو جب دیکھا، اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے خلیل یہ بزرگی ہے، یہ عزت کرامت شرافت ہے۔ تو پھر عرض کرتے ہیں مولا پھر اس میں مزید اضافہ ہو، اگر یعنی بزرگی کی علامت ہے، کرامت کی، عزت کی، شرافت کی، تو مولا اور اضافہ فرما۔ تو کتابوں میں آیا ہے، غالباً اسی تفسیر میں آپ پڑھیں گے، قیامت والے دن تمام نبیوں علیہ السلام اور تمام مومن داڑھی مبارک، میں بھی اس کی تفصیل میں پھر بھی کسی وقت کر دوں گا، صرف ابراہیم علیہ السلام کی ہوگی، وہ بھی سفید داڑھی۔ باقی جو مومن لوگ ہیں جس طرح آپ ہم سب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ آپ کہہ دینا زور صاحب، ہم سب کے خاندانوں کو، امت مسلمہ کو تو داڑھی مبارک کسی کے نہیں ہوگی جنت میں، وہاں بھی آپ کی داڑھی مبارک سفید ہوگی۔ کیوں؟ یہ بزرگی کی علامت۔ نمبر 3، پہلے آپ نے ناخن اور مونچھ کٹوائے، مونچھیں، ناخن۔ اس سے پہلے کیونکہ ہمارا جو جنتی لباس ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں اب ناخن، یہ دیکھ، یہ ہمارا جنتی لباس، ہمارا جنتی لباس یہی تھا۔ جب اتروایا گیا تو صرف اس میں سے نشانی کے طور پر رکھا گیا۔ یہ جو ناخن ہے یہ جنتی لباس ہے، یہ مونچھیں، ناخن اور منہ سے بال، ناک کے بال دور کرنے کو رواج کیا۔ یہ سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کے دین میں یہ باتیں فرض تھیں، بات میں نے آپ کو پہلے عرض کر دی تھی کہ 40 باتیں آپ کی ذات پاک سے منسوب ہیں، ان میں سے کچھ باتیں فرض کا درجہ رکھتی ہیں، جس میں قربانی آپ سے منسوب ہے واجب کا درجہ رکھتی ہے،
اور کچھ باتیں واجب کا درجہ رکھتی ہیں اور کچھ باتیں آپ کی سنت مبارکہ کا درجہ رکھتی ہیں، کچھ باتیں آپ کی مستحب کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس دین میں حصہ آپ کی ذات پاک کا طریقہ کا، اور ہمارے ہاں سنت ہے۔ آپ کے دین مبارک میں کیا تھا؟ فرض تھا۔ ہمارے ہاں ختنہ بھی سنت ہے، بال کٹوانا بھی سنت ہے، ناخن تراشنا بھی سنت ہے، داڑھی مبارک مانا بھی سنت ہے۔ نمبر 4، پہلے آپ ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا، اس سے پہلے میں بھی کھلے کپڑے ہوتے تھے۔ پہلے آپ ہی نے بالوں میں خضاب لگایا۔ یہ بہت بڑی دلچسپ ٹاپک آ گیا ہے بات وہی میں جو آپ کا ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، نالج کی کمی ہے یا تحقیق کی کمی ہے۔ خضاب ایک مختلفی مسئلہ ہے، اتنا ذہن میں رکھ لو۔ یہ میری تحقیق، مجھے تو یہ بات کہتے ہی شرم آتی ہے، ہم اپنے اسلاف کی آپ کو تحقیق ڈلیور کرتے رہتے ہیں۔ اتنی تو ماشاء اللہ آپ بھی ایک ذہنی عقل رکھتے ہیں ماشاء اللہ۔ اسلاف میں سے پھر آج کل کے مفتیان کرام نہیں ہوتے شامل، صدیوں پہلے علماء فقہا۔ ذہن میں رکھیں، آپ کی داڑھی مبارک سفید ہے، آپ کالی مہندی لگاتے ہیں، سرخ لگاتے ہیں، کالی لگاتے ہیں یا سرخ لگاتے ہیں۔ اب یہ فقہا کی تحقیق میں دونوں چیزیں آئی ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہم معاشرے میں اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، لوگ کالی مہندی لگانے والے کے پیچھے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھا ہے ہم نے، سننا بھی ہے، یہاں تک کہ اسے ائمہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو چھٹی تک کروا دیتے ہیں۔ بات پھر وہی آگے نظر یا ان کے نالج کا، معذرت کے ساتھ آپ میں سے کسی کا مطالعہ نہ ہو، لوگوں سے سنی بات ہو، ٹھیک ہے نا جناب؟ امام صاحب جو سفید داڑھی مبارک ہوئی، اس نے کالی مہندی لگا دی، دوسرے دن چھٹی کرا دی، یہ کوئی طریقہ تو نہیں نا؟ یا بندہ خود تحقیق کرے یا پھر ان ہستیوں کی تحقیق کو مانے جو کر گئے ہیں صدیوں پہلے۔ مختلف ہی مسئلے میں آسان حل یہ ہوتا ہے، میں آپ کو آسان عرض کر دوں، کریں بھی ٹھیک ہے عمل، نہ کریں بھی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ یہ مختلف ہی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل یہ سادی مثال آپ کا ہمیشہ عرض کرتے رہتے ہیں، پوری دنیا میں اگر 1,00,000 عالم ایسا، جس طرح امام احمد رضا خان بریلوی، جس طرح امام غزالی صاحب، یعنی اس طرح کی ہستیوں کی تحقیق ہوتی ہے، یہ چھوٹے موٹے ہستیوں کی تحقیق نہیں ہوتی۔ 1,00,000 میں سے 50 لاکھ کہتے ہیں ٹھیک ہے، خضاب کالا لگائے، 50 لاکھ کہتے ہیں ٹھیک، اس کو کہتے ہیں مختلف، یعنی جس مسئلے میں اختلاف ہو، آدھے کہیں ٹھیک ہے، آدھے کہیں ٹھیک نہیں ہے، تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کرو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی۔ جب عمل کریں گے تو پھر ان فقہا کی رائے پر عمل کریں گے، نہیں کریں گے تو پھر ان فقہا کی۔ اس کی آسان اور مثال بھی دیتے چلیں، جس طرح حضرت ابو طالب ہیں، آپ کا ایمان جو ہے نا وہ اختلافی ہے، یعنی اختلافی، کچھ قیل ہے کچھ قیل نہیں ہے، ماننے بھی ٹھیک ہے، نہ ماننے بھی، اب آسانی سے سمجھ آ گئی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، خضاب کالا بھی لگا سکتے ہیں، مہندی بھی لگا سکتے ہیں۔ اچھا نمبر 6، پہلے آپ ہی نے ممبر بنایا، یہ جو ممبر ہے، ٹھیک ہے جناب، اور اس پر خطبہ پڑھا۔ پہلے آپ ہی نے ہاتھ میں آسا لیا، بہت بڑی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ اب تو کسی بابے کے ہاتھ میں تو لوگ عجیب بات کرتے ہیں، حالانکہ آسا مبارکہ رکھنا ہاتھ میں، سوٹی آپ دیکھتے ہوں گے پرانے دیہاتوں میں یا شہروں میں بھی لوگ سہارے کے طور پر رکھتے ہیں، لیکن اگر نیت یہ کر لیں کہ تمام انبیاء والمرسلین کی یہ سنت مبارکہ، ٹھیک ہے جناب۔ پہلے آپ ہی نے رائے خدا میں جہاد کیا، یوں سمجھیں کہ آپ سے پہلے جتنے نبی والمرسلین تشریف لائے، کسی امت میں جہاد فرض نہیں، آپ سے ہی جہاد فرض ہوا۔ جبکہ رومی کافر آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو قید کر کے لے گئے، آپ نے ان سے جہاد کر کے نہیں چھڑایا، پہلا جہاد بھی آپ سے شروع کیا۔ نمبر 9، پہلے آپ ہی نے مہمان نوازی کی، بغیر مہمان کبھی ناشتہ بھی نہ کیا۔ مہمان نوازی لوگوں کو کیا پتہ تھا مہمان نوازی کیا ہوتی ہے، لیکن آپ ایسے مہمان نواز گزرے کہ جناب آپ کے بعد کائنات میں کوئی مہمان نواز نہیں آئے میرے آقا حضور علیہ السلام کے علاوہ۔ اور مہمانوں کی تلاش میں 4 کوس نکل جاتے تھے،
آج کل کے مسلمان بھی نہ ہے نا، کھانا جو کھا رہے ہیں ساتھ گزرنے والا جو گزر رہا ہے وہ کوشش کرے کہ ان کو پتہ جب اس نے یہاں سے گزرنے تو وہ ابھی چند فرلانگ نہیں پیچھے ہوگا، وہ پہلے ہی اپنا منہ نیچے کر دیں گے اور تب تک وہ منہ نیچے کر کے لقمہ چباتے رہیں گے جب تک وہ یہاں تک پہنچ کے ادھر سے نہ گزرے۔ 4 کوس سے مراد 4 بیل۔ یار ہم سب کو بھوک لگی ہو تو ہم کہتے ہیں فٹافٹ کھانا لاؤ، دوسری بات نہیں کرنے دیتے گھر والوں۔ 4 بھوک بھی لگی ہوئی ہو جناب، 4 میل ادھر جائے، 4 میل ادھر جائے، 4 میل ادھر جائے، 4 میل 4 کوسوں کا فاصلہ کرنے کے علاوہ کئی کے دن بھی انتظار کرتے رہتے تھے اگر بھی مہمان نہ آتے۔ نمبر 10، پہلے آپ ہی نے شیر، مال یا پراٹھے پکوا کر مہمانوں کو کھلائے۔ یہ لاہور میں پکتے ہیں، یہ تو اصلی صورت میں نہیں ہے میں بھی وہ، لیکن پہلے پراٹھے یا شیر۔ نمبر 11، پہلے آپ ہی نے معانقہ کیا، گلے ملتے ہیں جو ہم سب، پہلے آپ سے شروع۔ آپ سے پہلے سجدہ تحیت کا رواج تھا، تعظیمی سجدہ جس کو کہتے ہیں۔ نمبر 12، آپ ہی کو بہت مال اور خدام دیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس مال، مویشی، بھیڑ، بکریاں، گائیں، اونٹ۔ ہم سیدوں قرض کرتے رہتے ہیں، ویسے تو ہر امت کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز اور سنت مبارکہ کا برکت ہے، سیدوں کو ہم بالخصوص کہتے ہیں کہ یہ آپ کے فوج داد کا خالص کام ہے۔ کتنے نبی والمرسلین تشریف لیں جن کو اللہ رب، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بھی کافی، حضرت داؤد علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، جن کو اللہ رب العزت کی ذات پاک نے ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ، بکریاں، بھینسیں، گائے، اونٹ، گھوڑے، طوطے، ہزاروں کی تعداد میں تھا، ان میں سے ایک بات تھی آپ کو۔ نمبر 13، پہلے آپ ہی نے سرید پکایا، شوربے میں پکی ہوئی روٹی۔ وہی آپ عرض کرتے رہتے ہیں نا اکثر، آپ کو یا تو شوربے والا سالن بنے تو اگلے کہتے ہیں شاید اس کو سالن کی جانچ نہیں، روسٹ گوشت مشہور ہو چکا ہے نا جب۔ حالانکہ ذہن میں رکھیں، شوربے والا سالن بنانے والے کے لیے میدا کبھی خراب نہیں ہوگا، زود ہضم ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، باذائقہ ہوتا ہے، بھلا کیوں نہ ہو، دن پاک ہستیوں کا طریقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرید اس کو کہتے ہیں، یعنی گوشت، قربانیوں کے آماد ہے، جب ایسے بھی بندے جب گوشت لیتے ہیں، یہاں تو ان کے یہاں جو رواج نہیں ہے یا گھر میں ان کو پکانے کی جانچ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جناب۔ اگر کوئی نہیں پسند کرتا تو میرے یہ جملہ بھی ذہن میں رکھ لے، ایک آدمی نے نا کہا کہ مجھے کدو شریف پسند نہیں ہے، کدو شریف پسند نہیں ہے، صرف انہوں نے یہ بولا بس۔ حضرت امام ابو یوسف جو ہمارے اور آپ کے فقہ کے امام، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، آپ نے، مجھے اچھی طرح یاد نہیں، یہ ضرور یاد ہے یا 30 کوڑے لگوائے یا 10 کوڑے لگوائے۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ کہا کیونکہ مجھے پسند نہیں، میرے آقا حضور علیہ السلام کو کدو شریف گوشت میں شوربے والا پسند ہے تو کہتے پسند نہیں۔ پکی ٹھکی بات، آپ کو یہ مطالعہ شدہ، آپ نے اس کو 10 کوڑے لگوائے۔ تو یہاں اگر ہم بنا کر دوستوں کے دے، جب کوئی بھی بنا کے دے تو وہ کہے کہ یہ پینڈو ہیں، جان لی ان کو جان، میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں تو آج تک کسی نے نہیں کہا، تو یہ سمجھا کرے وہ پرلا جہل ہے، پلے کو کھانے کی جانچ نہیں ہے، پلے کے گھر والوں نے اس طرح کی تربیت نہیں بتائی، پلے کے گھر والوں نے اس طرح کو جانچ نہیں سکھایا۔ اصل طریقہ تو یہ، گوشت منگاؤ، اس میں کدو شریف ڈالو اور شوربے والا بنائے، اس کو کہتے ہیں سرید۔ سرید کے بارے میں آیا کہ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام سالن سے سردار سالن سرید اور سرید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمین۔ بسم اللہ